بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, لاؤنج میں خوش آمدید. آج ایک نظم سنانا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور یہ نظم ضرور سنیں. اس نظم کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. غور سے سنیے ایک ماں اپنے بچوں سے کیا کہتی ہے. میرے بچوں, گر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو, اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو, مشکل ماہ و سال میں دیکھو, صبر کا دامن تھامے رکھنا, کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا, اف نہ کہنا, غصے کا اظہار نہ کرنا, میرے دل پر وار نہ کرنا. ہاتھ میرے گر کمزوری سے کانپ اٹھے اور کھانا مجھ پر گر جائے تو مجھ کو نفرت سے مت تکنا, لہجے کو بیزار نہ کرنا. بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم کو میں نے کھانا کھلایا, جب تم کھانا میرے کپڑے اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے میں تمہارا بوسہ لے کر ہنس دیتی تھی. کپڑوں کی تبدیلی میں گر دیر لگا دوں یا تھک جاؤں, مجھ کو سست اور کاہل کہہ کر اور مجھے بیمار نہ کرنا. بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگے کپڑے پہناتی تھی, ایک ایک دن میں 10-10 بار بدلواتی تھی. میرے یہ کمزور قدم کا جلدی جلدی اٹھ نہ پائے, میرا ہاتھ پکڑ لینا تو تیز اپنی رفتار نہ کرنا. بھول نہ جانا میری انگلی تھام کر تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا, میری باہوں کے حلقوں میں گرنا اور سنبھلنا سیکھا. بھول نہ جانا جب تم ننھے مننے سے تھے ایک کہانی 100 بار سنایا کرتے تھے اور میں کتنی چاہت سے ہر بار سنا کرتی تھی. جو کچھ دہرانے کو کہتے میں دہرایا کرتی تھی. گر میں جلدی سمجھ نہ پاؤں, وقت سے کچھ پیچھے رہ جاؤں, مجھ پہ حیرت سے مت ہنسنا اور کوئی فکرہ نہ کسنا. مجھ کو کچھ مہلت دے دینا, شاید میں کچھ سیکھ سکوں. بھول نہ جانا میں نے برسوں محنت کر کر تم کو کیا کیا سکھایا تھا. کھانا پینا, چلنا پھرنا, ملنا جلنا, لکھنا پڑھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس دنیا کے آگے بڑھنا. گرچہ جیون کی اس دور میں نے سب کچھ ہار دیا ہے, لیکن میرے دامن میں جو کچھ تھا تم پر وار دیا ہے, تم کو سچا پیار دیا ہے. جب میں مر جاؤں تو مجھ کو میرے پیارے رب کی جانب چپکے سے سرکا دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا. میرے پیارے رب سے کہنا, رحم ہماری ماں پر کر دے جیسے اس نے بچپن میں ہم کمزوروں پر رحم کیا تھا. بھول نہ جانا میرے بچوں, جب تک مجھ میں جان تھی باقی, خون رگوں میں دوڑ رہا تھا, دل سینے میں دھڑک رہا تھا. خیر تمہاری مانگی میں نے, میرا ہر ایک سانس دعا تھی. آپ نے کیا کیا آج, مطلب آپ نے ایک ایسی نظم سنائی ہے اور اس طرح سنائی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مطلب اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے اس کا شو کو آگے بڑھانے کی. آپ نے پوری چیزیں ایک ساتھ ایکسپلین کر دی ہیں. السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک ایسی چیز میرے ابو نے سنائی ہے کہ مجھے لگتا نہیں کہ میرے پاس کچھ اور لفظ ہے کسی اور بات کرنے کے لیے یا کوئی اور ڈسکشن پہ مزید جانے کے لیے, بیکاز اتنی سیلف ایکسپلینٹری نظم تھی ہے کہ جس کے اندر کوئی اور گنجائش ہی نہیں کسی اور بات کی. لیکن اگین چیزوں کو سمجھنے کے لیے ڈیپتھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے ایسے ہمارے دیکھنے والوں میں بچے ہیں جو شاید اتنی لغت کو نہ سمجھ پائیں, اتنی اس ڈیپتھ کو نہ سمجھ پائیں, اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو پوری کہانی ہے اس کو نہ سمجھ پائیں. تو دا اونلی تھنگ دیٹ آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین ٹوڈے کہ اس کو اس لیول پہ سنائیں کہ جو ہمارے آج سننے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ آج سے اپنے والدین کا احترام کرنا شروع کر دیں. چاہتے یہی ہے کہ یہ جو ماں کا رشتہ ہے بہت ہی مقدس رشتہ ہے. کل میں نے کچھ باتیں کی, آج بھی مزید باتیں کرے گی. وہ راستے میں گاڑی میں جب ہم جا رہے تھے تو کل عروج مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھ رہی تھی. ہاں, کل ایک میرا جو سوال تھا جو مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے ان کی جو مطلب ایک ہوتا ہے نا ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا ان کی بنائی ہوئی ان کی صفات ہیں جو ان کا کہیں نہ کہیں مظاہرہ ماں کے ممتا کے
اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. تو آپ نے بہت چیزیں کل ٹائم کم تھا تو بڑی کم بتائی, تو اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں. دیکھو میں اس طرح سمجھاتا ہوں اسے کہ جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو پورا سال آپ کو پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے, ٹھیک, سکھایا جاتا ہے, اس کے بعد سال کے اینڈ میں آپ کا امتحان ہوتا ہے. مگر زندگی اور دنیا پہلے آپ کا امتحان لیتی ہے اور پھر سبق سکھاتی ہے آپ کو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اب جب زندگی امتحان لیتی ہے تو اس امتحان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک سیلف پرزرویشن کا ایک سٹریک ہوتا ہے, ایک حص ہوتی ہے, وہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اپنی بقا کے لیے ہمیشہ ایسی چیزیں بھی سیکھتا ہے. مثال کے طور پہ وہ سخت ہونا سیکھے گا, ٹھیک ہے, نہ کرنا سیکھے گا, بھوکا ہوگا تو چھیننا سیکھے گا. تو جہاں نیگیٹو چیزیں ماحول سے سکھائی جاتی ہے اس کا اپوزٹ پازیٹو کون سکھائے گا؟ یہاں ماں کا کردار آتا ہے. ٹھیک, اگر آپ نے چھیننا سکھایا ہے یا لینا سکھایا ہے تو ماں آپ کو دینا سکھاتی ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اس زیادتی سے تو آپ کی والدہ درگزر اور معاف کرنا سکھاتی ہے. صحیح, یہ وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا کی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت, اپنی محبت, اپنی رحمانیت کا مظاہرہ جو ہے وہ ماں کی ممتا کے ذریعے کرتا ہے. تو جب ماں کو آپ دیکھتے ہو, اثار و قربانی انسان دیکھتا ہے تو ماں کے اندر دیکھتا ہے, سیکریفائز ساری زندگی کرتی ہے اپنی, ٹھیک, ورنہ انسان کسی کے لیے سیکریفائز نہیں کرتا. بالکل صحیح. اچھا مجھے بات بتائیں, کل ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جانور کی کل ہم نے بات کی, کس طرح ان کی ماں ان کو سکھاتی ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایک چلیں جانور کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنی جان کا سیکریفائز کرتی ہے, لیکن مطلب اس کی ممتا میں, اس کی بھی ممتا ہی ہوئی نا ایک طریقے سے جانور کی, اور انسانی ممتا میں کیا فرق ہے؟ ایک میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے تمہیں سمجھاؤں. دیکھیں شیرنی اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے, ٹھیک, اور وہ اس کو شکار کرنا, لڑنا سب کو سکھاتی ہے, جو اس کی صفات ہے, جو اس کی حص کے اندر موجود ہے, انسٹنکٹ میں موجود ہے. اب شیرنی اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاتی کہ اگر کوئی ہرن کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے, تنہا ہو, خوف زدہ ہو, کمزور ہو تو اس کو مت مارنا, اس کا شکار مت کرنا. ٹھیک, مگر انسان کی ماں اپنی اولاد کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر زندگی میں آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو کمزور ہو, یتیم ہو, بے بس ہو, لاچار ہو, تو کبھی بھی اپنا زور اس پہ مت کرنا, بلکہ ہو سکے تو اس کی مدد کرنا. یہ ممتا ماں کی اور وہ ممتا جانور کی, اتنا بڑا فرق ہے اس کے اندر. یعنی کہ ایک رویہ پورا آپ کو سکھاتی ہے زندگی کی طرف کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کسی سے چھینو مت, اور اگر تمہارے پاس کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں تو اسے بانٹ دو. تو یہ ایک ماں کا رویہ, مطلب ایک ممتا جو ہے وہ ایک رویہ سکھاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, آپ کہاں سے؟ جی زوار حسین بول رہا ہوں سرگودا سے. جی کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی خیر خیریت ہے. جی جی سر بتائیے, آج اگر ماں نہ ہوتی. میں بس وہ میں نے پہلے دن بھی پروگرام میں حصہ لیا تھا, کل تو میں لے نہیں سکا, کل بھی میں نے کہا فون کروں لیکن بس نہیں ٹائم ملا. جی تو آج بس میں نے صرف آپ دونوں باپ بیٹی کو سلام کرنا تھا. وعلیکم السلام. کا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں, مجھے تو ابھی پتا چلا جب آپ نے بتایا ہے نا کہ میرے ابو, تو پھر میں نے فون اٹھایا, میں نے کہا میں پہلے نا کر لوں, کیونکہ اتنے اچھے باپ کی اتنی اچھی اولاد ہی ہو سکتی ہے جیسے آپ ماشاءاللہ باپ بیٹی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کا سر, آپ کی کال کا بہت شکریہ. اور کہتے ہیں نا کہ اٹس این آنر کہ مجھے لوگ اگر جانتے تو ان کے نام سے جانتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے باپ کی اتنی اچھی بیٹی, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی بیٹی کے اتنے اچھے باپ ہیں, لیکن چلے کوئی نہیں, وی سی دی ادر وے اراؤنڈ کہ اتنے اچھے باپ کی اتنی اچھی بیٹی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک ماں جو ہے, چلے باپ, اچھا یہ ابھی ان کے, ہاں اچھا ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھی ان کی کال سے آیا ہے, اور بڑے اچھے اور بڑے پیارے کالر ہیں, کہ باپ کا نام تو پوری زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے والد کا نام, اور ہم پہچانے بھی اس کے نام سے جاتے ہیں, لیکن ماں کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اپنی پہچان کروانا بھی نہیں چاہتی. ایک بات بیسیکلی اگین یہاں پہ میٹافورکلی ایک چیز سمجھائی جاتی ہے کہ ماں اپنی پہچان کو ختم کر کر آپ کی پہچان بناتی ہے. اچھا یہ میٹافورکلی, یعنی وہ جو قربانی ہے نا, یاد ہے میں نے ایک دفعہ تمہیں شعر سنایا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے,
جب تک وہ اپنی ہستی نہیں مٹاتی اولاد کی پہچان نہیں کراتی ہوتی تو وہ اپنی ہستی مٹاتی. اگین میٹافورکلی ماں کے کردار میں ایک یہ چیز بڑی عظیم ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو اتنی عظمت دی ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے بلایا جائے گا, باپ کے نام سے نہیں. اس کو میں تھرسڈے کے لیکچر میں ایکسپلین کر چکا ہوں. کیونکہ ہم جڑے ہوئے ایک طریقے سے ہم جسم کا حصہ تو اپنی ماں کا ہی ہے نا. ایک اور ریزن بھی ہے, وہ میں تھرسڈے لیکچر میں بتا سکتا ہوں, ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا. چلے تھرسڈے لیکچر کو جو اٹینڈ کرنا چاہے تو دیکھیے گا, وہ ایک اور ریزن ہمیں پتا چلے گا کیا ہے جو وہ لائیو شو پہ نہیں بتانا چاہ رہے. اچھا مجھے بات بتائیے کہ میں ہر بار ایک بات بتائیے, پھر ایک بات کرتے 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 بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے لڑکھڑی بھی ہوتی ہے, اور وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ غصے میں بھی آ جاتی ہے, اور اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں ممتا کے وہ بڑے ہی نرم ہیں, پیار, سیکریفائس. سو ہاؤ کین اے پرسنالٹی آف اے وومن کین ہیو بوتھ تھنگس ٹو بوتھ ایکسٹریمس, کہ وہ اپنے بچے کے لیے لڑے گی بھی اور اپنے بچے کو لڑنے سے بچائے گی بھی اور نہ لڑنا سکھائے گی بھی. دیکھیں, جب ایک لڑکی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے کل بتایا تھا جب رول چینج ہوتا ہے, اور وہ رول چینج ہونے کے لیے 9 مہینے کی اس کو ٹیوشن لینی پڑتی ہے, ایک اسکول جانا پڑتا ہے. وہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے اسی کے اندر وہ ممتا کا رول بخوبی سیکھ جاتی ہے, اور وہ تمام کیریکٹرسٹکس اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ بات تو ہم آپ کی سمجھ گئے. میں کہہ رہی ہوں ایک ماں بن گئی, ٹھیک ہے, ماں ہے عورت, وہ اپنے بچے کے لیے یا اپنے بچے سے کسی چیز کو منوانے کے لیے, اس کے اچھے کے لیے بالکل ایکسٹریم بیڈ پہ بھی چلی جائے گی. اینڈ آن دی ادر ہینڈ آپ نے اس طرح بتایا کہ وہ نرم دلی سکھاتی ہے, وہ سیکریفائس سکھاتی ہے, تو یہ بہت ٹو ایکسٹریمز ہے. اس لیے ٹو ایکسٹریم ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے اپنے بچے کے لیے کر رہی ہے. یعنی بچے کے لیے اگر اس کو ایک ایکسٹریم پہ جانا پڑا تو جائے گی, اور بچے ہی کے لیے دوسرے ایکسٹریم پہ جانا پڑا تو جائے گی. تو یہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ ایک کمزور سی چیز بظاہر کمزور ہوتی فزیکلی, مگر اگر اولاد کے لیے کچھ کرنا پڑا تو اس میں بڑی طاقت آ جاتی ہے. اولاد کے لیے کچھ اگین ڈو یو تھنک اولاد از جسٹ لائک اے موٹیو دیٹ شی ہیز. میرے خیال میں وہ جیتی ہے اپنی اولاد میں, اولاد میں جیتی ہے نا, وہ اس کی اولاد کی آنکھوں سے وہ دنیا دیکھتی ہے, اور ہر چیز اس کی اپنی مرضی وہ ختم کر دیتی ہے اولاد کی. ٹھیک ہے, چل ایک سوال ہے جو ہسبینڈ اکثر بولتے ہیں اپنی وائف کو چڑھانے کے لیے, اور اکثر وائف بولتی ہے اب میں کیا کروں. یہ بہت بڑا کوشچن ہے, مجھ سے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے کہ ہم کیا کریں اس وقت. تو جیسے کہ ہسبینڈ کہتے ہیں یار تم پہلے میری, فار ایگزامپل اگر لو میرج ہے تو پہلے میری گرل فرینڈ تھی, پھر میری بیوی بنی, اب تم دونوں میں سے کچھ نہیں, صرف میرے بچوں کی ماں ہو. ٹھیک ہے, اب بیوی یہ کہتی کہ میں اور کیا کروں, میں مطلب تمہاری وائف تو ہوئی ہوں لیکن میں ان کی ماں بھی ہوں. تو جب وہ ماں کا رول ادا کرنا شروع کرتی ہے اپنی زندگی کے اندر, تو وہ باقی سارے رولز کو اتنا نظر انداز کیوں کر دیتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا رول ہوتا ہے یہ. دیکھیں, ماں کی گود جو ہے نا وہ ایک تربیت گاہ ہے, ایک نسل نہیں نکلنی ہے اس میں سے, اور اس نسل نے دنیا کے اندر قدم رکھ کر اپنے مستقبل کو اور اپنی قسمت کو شیپ کرنا ہے. تو اس کی جو گود ہے اس گود کی تربیت اتنی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ٹوٹل توجہ یا زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی اولاد پر دے. ہیونگ سیڈ دیٹ آف کورس اس کے دوسرے رولز میں بھی اس نے کوشش کرنی کہ بیلنس کریٹ کرے, بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. شوہر کا ٹائم, ساس کو ٹائم دینا, رشتے داروں کو دینا, اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا پڑا. اکثر مائیں مطلب دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ایم سیئنگ ان اے نیگیٹو ٹرم, لیکن آپ کو صرف ایک ٹیچ کرنے کی بات ہے کہ جب ایک عورت ماں بنتی تو وہ مطلب میں نے ویسٹ کی مائیں دیکھی ہیں کہ دے ٹیک کیئر آف دیم سیلف ٹل دی اینڈ, کہ بعد میں پریزنٹیبل لگتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں, دے ڈو ایوری تھنگ. میں نے جہاں ایسٹ کی مائیں دیکھی دے وڈ لو ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ, بٹ لیکن ان کی خود کی پرسنالٹی کچھ نہیں رہتی. تو ڈو یو تھنک دس از رائٹ؟ نہیں, ان کو اپنے آپ کو بھی, تم نے بہت اچھا جملہ کہا, ان کو اپنی اولاد کے ساتھ گرو کرنا چاہیے. بیکاز اگر اولاد کے ساتھ گرو نہیں کرے گی وہ پیچھے رہ جائے گی. آج بہت ساری ماؤں کا حال یہ ہے نا کہ 7ویں کلاس کا بچہ جو ہے اس کو وہ پڑھا نہیں سکتی, کیونکہ 7ویں کلاس کا سبق اتنا مشکل ہو گیا ہے. ماں نے اگر اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو ماں اس بچے کے ساتھ گرو نہیں کرے گی. گرو نہیں کرے گی تو پھر ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے جس کو ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں. اکثر مطلب ہے تو بہت بری بات, لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ماؤں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, برا نہیں ماننا چاہیے کہ اکثر بچے کہتے ہیں, میں نے بہت سارے بچے اپنی اسکول اور کالجز میں بھی دیکھے تھے who used to feel ashamed of their mothers کہ نہیں ہمیں نہیں بلانا, which is bad نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ والدہ جو ہیں, امائیں جو ہیں, ان کو اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم. اپڈیٹ اور اپگریڈ بھی کرنا, اپگریڈ اور اپڈیٹ دونوں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکسپینسز کریں, لیکن جس کے اپنے آپ کو اپڈیٹ